اور یہ کہا کہ اگر ہماری جانیں بخش دی جائیں تو پھر ہم یہاں سے جانے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی ہماری جانیں جو ہیں وہ بخش دی جائیں، ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے تو ہم شہر خالی کرنے کے لیے تیار ہیں. آگے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہمارے شہر سے 3 دن میں تمہیں دیتا ہوں، تم مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے جاؤ اور تم جتنا مال اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہو اتنا مال بھی لاد لو، جو کچھ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو چلے جو. ہاں اسلحہ جو ہے وہ اپنا ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، اپنا اسلحہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، اپنی تیر تلوار نہیں تم ساتھ لے کے جا سکتے. اسلحہ تمہیں یہاں پہ چھوڑنا پڑے گا، باقی تمہارے مال اسباب جو کچھ تم لے کے جانا چاہتے ہو وہ تم لے کے تو جا سکتے. یہ سارا غزوہ بنو نذیر جو ہے اس کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحشر کے شروع میں ارشاد کیا، مگر چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں بھی جانا نہیں تھا چاہ رہا، لیکن آج اتنی بات کر کے تو باقی فضل کے دیگر احکام آگے عرض کروں گا انشاءاللہ. اب یہ وہ پہلا موقع تھا کہ یہود مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور جب وہ باہر نکلے تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس مال اتنا زیادہ تھا کہ ان کی خواتین جب اپنے قلعوں سے باہر نکلی تو زیورات کے ساتھ لدی ہوئی تھی، اتنے مال و دولت والے تھے. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، وہ اپنے مال لے کے اسباب لے کے، حتیٰ کہ اتنا ان کو پھر ہوا کہ ہم اپنے مکان چھوڑ جائیں گے. سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے مکانات کے دروازے اتار کر بھی اپنے اونٹوں پر لاد لیے، ان کی کھڑکیاں اتار کے وہ بھی لاد لی. انہوں نے کہا ممکن حد تک مسلمانوں کے جو ہے وہ حصے کوئی چیز نہ آئے. حضور نے اسلحہ لے جانے سے منع فرمایا تھا، مگر دنیا کا سامان ان کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ خواتین ان کی ساری زیورات کے ساتھ لدی ہوئی تھیں، اور بقیہ اسباب ان کے پاس اتنے تھے کہ 600 اونٹ بھرے ہوئے وہ شہر مدینہ سے نکل کے باہر لے گئے تھے، مال اسباب کے بھرے ہوئے. حضور علیہ السلام نے جو ان کو اسلحہ کا منع فرمایا، وہ جن کے پاس اتنے زیورات اور اتنا دنیا کا اسباب تھا، اس سارے قبیلے کے پاس 340 تلواریں تھی. صرف کتنی تلواریں؟ 340 جو حضور علیہ السلام کو وہاں سے ملی. 50 کے قریب خود تھے، ہیلمٹ جو جنگ کرتے ہوئے پہنتے وہ ملے، 50 نیزے ملے. اچھا بقیہ وہ سارے اجمال اسباب لے گیا. اب ان کے پیچھے مکانات موجود تھے، اب ان کی زمینیں موجود تھیں، اب ان کی دیگر جائیدادیں موجود تھیں. یہ سارا مال حضور علیہ السلام کو حاصل ہوا. جب یہ حاصل ہوا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات اتاری جو سورہ الحشر کی آیات ہیں. یہ پہلا مال فیض تھا کہ باقاعدہ صحابہ کو جنگ نہیں کرنی پڑے. غزوہ بدر میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، ایسی بات ہے نا، صحابہ شہید ہوئے تھے. غزوہ احد میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، صحابہ شہید ہوئے تھے. اب غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں، یہ غزوہ بنو نذیر جو ہے یہ ہوا 4 ہجری میں. اب یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال کفار عطا فرمایا تھا بغیر کسی جنگ کے. اب ضرورت تھی احکام کی کہ وہ مال جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، جو بغیر قتال کے حاصل ہو جائے، جس کے لیے کوئی بندہ شہید بھی نہ ہو، کوئی تلوار بھی نہ چلے، اس مال کا کیا کرنا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، فرمایا یہ وہ مال ہے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیے ہیں، اپنے رسول کی طرف لوٹا دیے ہیں. فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فرمایا اور اے نبی کے صحابہ ان مالوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ تمہارے گھوڑے تمہارے اونٹ دوڑے، باقاعدہ قتال ہی نہیں ہوا. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، یہ وہ مال ہے جن کو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے.